يسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما انسى الا ليعبدون. صلوات. عزیزان سیدۃ النساء العالمین ایام فاطمیہ ہے اور اسی سلسلے کی ایک اور مجلس سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. جیسا کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ جتنا بڑا کام انجام دینا ہوتا ہے اتنے ہی بڑے امتحانات اور ابتلاءات سے گزرنا پڑتا ہے. آدمی اگر آج کی دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ بغیر کسی آزمائش کے بغیر کسی امتحان کے میں کسی بھی دنیا کے کام میں کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ اس کی غلطی ہے. جتنا بڑا ہدف ہوتا ہے جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے. دنیا کا قانون بھی یہی ہے، مادیت کا قانون بھی یہی ہے اور الہی قانون بھی یہی ہے. دنیا کا قانون کیا ہے کہ جب آپ ظاہری کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی پروفیشن اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے، ٹیسٹ دینے ہیں. پھر آپ اگر ان کو پاس کرتے ہیں، کلیئر ہوتے ہیں، پھر آپ کو ڈگری دی جاتی ہے. بغیر محنت کیے بغیر کام کیے آپ کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ حاصل کر بھی لیں تو آپ کا کام بتا دے گا کہ آپ نے جو ہے وہ 2 نمبر ڈگری بنائی ہے، جیسے 2 نمبر ویکسینیشن کارڈ بن جاتا ہے آج کل. تو اب کیا ہے، کیونکہ بہرحال اب یا تو چل جاتا ہے مگر بہت سارے کاموں میں نہیں چل سکتے. آپ بولیں جی میں پائلٹ ہوں، اب آپ ڈگری لے کر آ جائیں، سرٹیفکیٹ لے کر آ جائیں، جی آپ نے یہاں سے کورس کیا، اب آپ کو جہاز سے بٹھا دیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ اپنے مقصد پہ نہیں جائیں گے بلکہ کہیں اور ہی جائیں گے، اور نہ خود بلکہ دوسروں کو بھی لے کے جائیں گے. تو کچھ زندگی کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ شاید صرف آپ کو نقصان دیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو پورے اجتماع کو دبو سکتے ہیں. تو اس کے لیے جب ایک شخصیت ایسی ہو کہ جس کا تعلق سوسائٹی سے ہو، جس کا تعلق انسانیت سے ہو، تو اسے امتحانات کو صحیح طریقے سے کامیابی دینی پڑتی ہے. ظالم محترم، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار نے انتخاب کیا کہ بشریت کو کمال پر لے کے جائیں، یعنی پوری انسانیت کو یہ جو ڈوبی ہوئی ہے ظلمت کے اندر، جہالت کے اندر، اس کو نکالیں، اس کا ہاتھ پکڑیں اور انہیں کامیابی کی طرف لے کے جائیں. کون سی کامیابی؟ ابدی کامیابی، ایسی کامیابی کہ جہاں ہم فیہا خالدون ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کامیابی کے ساتھ. اس کامیابی تک پہنچانے کے لیے پوری بشریت کو، 1-2 لوگوں کو نہیں، ایک قوم کو نہیں، ایک قبیلے کو نہیں، ایک شہر کے لوگوں کو نہیں، پوری انسانیت کو لے جانے کے لیے سوچیں کتنی پاور چاہیے، کتنی طاقت چاہیے، کتنا علم چاہیے، کتنا صبر چاہیے، کتنا تحمل چاہیے، کتنی ظرفیت چاہیے. ظاہر ہے جب ان سب کو حاصل کرنا ہے تو اتنا ہی بڑا امتحان دینا پڑے گا کہ جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ انسانیت کو بچا کے لے کے چلے جائیں. خوب ظاہر ہے اس کے لیے ظاہر پروردگار نے
جب انسان خلق ہوا، اس کی روحیں خلق ہوئیں، تو خدا نے اس وقت عہد لیا، اور جنہوں نے اس وقت خدا کی بارگاہ میں عہد کیا تھا اور کہا تھا کہ الستو برب کعبہ، کہ ہم مانتے ہیں، پھر جب دنیا میں آئے تو یقیناً انہوں نے پھر اس کو بہتر طریقے سے نبھایا ہے۔ وہ اہل بیت کی ہستیوں، اس لیے آپ دیکھیں ظاہراً بھی ظلم اور ستم اور مشکلات بہت دردناک ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اس کے بیک ڈور پر اصل سچویشن ہے وہ بشریت کی بقا ہے۔ ہمارے لیے بعض اوقات جملے کہہ دینا آسان ہو جاتا ہے کہ یوں ہو جاتا، یہ ہو جاتا، ایسے کیوں نہیں ہوا، ویسے کیوں نہیں ہوا، کیونکہ ہماری نگاہ بہت سطحی ہے، بہت سنگل لیئر ہے، ہم بس یہاں سے دیوار دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس کے بعد ہے کیا؟ اہل بیت دیوار نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو دیکھتے ہیں۔ اہل بیت کی نگاہیں جو ہے وہ قیامت تک کے ماجرا کو دیکھ رہی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، ان کی جو ہستی ہے، ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کے پاس جو پروردگار نے صلاحیت دی ہے، بہرحال ہم چند دن اس لیے گفتگو ہیں کہ وہ کہ مصیبت بہت بڑی ہے، صبت علیہ، یعنی اتنی مجھ پر مصیبت پڑی کہ اگر روز روشن پر پڑتی تو وہ تاریک ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے ہم خطابت میں جملہ کر دیں، شاعر شاعری کر دے، کلام پڑھنے والا کلام پڑھ دے، لیکن اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ جو خود حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا بیان کر رہی ہیں۔ یعنی واقعاً یہ ایسی مصیبت تھی، یہ ایسی مشکل تھی کہ اگر دن پہ پڑتی تو سورج کی روشنی کو ماند کر دیتی، اتنی بڑی مصیبت تھی۔ تو اب جتنی بڑی مصیبت ہے اتنا ہی بڑا ہدف ہے، اتنا ہی بڑا مقصد ہے۔ عزیزان محترم، آج آپ دیکھیں 1400 سال گزر گئے، انسان گرفتار ہے، انسان مشکلات میں، لیکن جیسی در سیدہ پہ آتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اس کو سمجھنا ہے ہم نے۔ بہرحال چند دن یہ سفر ہے، ہم اس کو طے کریں، بی بی خود ہماری نصرت کرے کہ ہم چند دن گزرنے کے بعد ہم کسی مقام پر پہنچیں، ہماری معرفت، ہماری شناخت میں اضافہ ہو بی بی کی شان میں، نہ کہ بہرحال ہم ہر طرح آئیں اور ہماری زندگی گزر جائے۔ عزیزان محترم، جتنی شناخت بڑھتی چلی جائے گی اتنی یاد رکھیے گا ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا انسان کامیاب جاتا ہے۔ جب ایران عراق کی وار تھی 8 سال کی، تو اس زمانے کے اندر جوان اپنی قمیضوں پر لکھ کر جنگ میں جاتے تھے کہ ہم اس تماچے کا بدلہ لینے جا رہے ہیں جو کوچہ بنی ہاشم میں لگا۔ یعنی 1400 سال پہلے کی بات کو آج کے جوانوں کا کیا نہیں، اصل ہدف یہی ہے کہ وہ جو اس وقت ظلم ہوا ہے، یہ سب ظلم اسی ظلم کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ دروازہ جلایا نہ جاتا تو کربلا میں خیموں کو آگ نہ لگتی، اگر وہ دروازہ نہ جلایا جاتا تو آج انسانیت یوں جلنا نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو حق تھا اصل ولایت کا، اسے غضب کیا گیا، اور وہ اتنی بڑی دراڑ پڑی کہ اس کے لیے ایک خاتون جنت کو، کہ جسے حوریہ انسیہ کہا جائے، کہ جسے پروردگار نے کس غلاف میں زمین پر بھیجا، جس کے لیے پروردگار نے قرآن کی آیتوں کو جو ہے وہ نازل کر دیا۔ اب شناخت کیسے ہوتی ہے عزیزان محترم؟ ہم کسی کو پہچاننا چاہیں، ہم کیسے پہچانیں؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ دیر آر فیو ویز، چند طریقے ہیں کسی کی شخصیت کو پہچاننے کے۔ کیا ہے؟ پہلی چیز کلام الہی ہے، یعنی وحی ہے۔ کیا اس شخص کے بارے میں کوئی کلام الہی ہے؟ کلام وحی ہے، یعنی اگر اس شخص کے لیے خدا نے کچھ کہا ہے تو اس سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، اب آئیے سورہ انسان کی آیات پروردگار کس کی شان میں اتار رہا ہے؟ وہ آیات کہ جس میں جو ہے وہ نفاق کا ذکر ہے، اپنے سب کچھ دینے کا ذکر ہے۔ قرآن کی آیت آئے موبائلہ، نساءنا نساؤکم، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں، یہ آیت کس کے لیے ہے؟ سورہ آیت تطہیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ آیت مودت جو پڑھتے ہیں کہ پروردگار رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کا
کوئی اجر نہیں مانگ رہا سوائے مودت فی القربا، اپنی قرابت داروں کی۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یہ کون ہے؟ تو خوب یہ کیا ہے؟ یعنی اس کے علاوہ بہت آیاتیں ہیں۔ سورہ قدر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے تمہارے لیے جو ہے وہ قدر اتاری۔ قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جو ہے وہ اس رات کو پہچان نہیں سکتے۔ خدا خود کہہ رہا ہے تم اس کو پہچان، تم اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جہاں بی بی کا نام ہے فاطمہ، وہاں اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ بشریت بی بی کی معرفت سے دریغ ہے، یعنی بی بی کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتی۔ چوتھے امام پانچویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں کہ ہماری جد فاطمہ کے لیے یعنی کرن، یعنی عراق گزر جائیں تو بھی ان کی معرفت محیط ہے اس کے اوپر۔ جانے محترم، ظاہر ہے پہلی چیز کیا ہے؟ کلام الہی ہے، وہی ہے، خدا نے شان میں نازل کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کیا۔ آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ دوسری چیز، کسی بھی پرسنالٹی کو پہچاننے کے لیے کلام معصوم ہے، یعنی معصوم نے ان کے بارے میں کیا کلام کیا، کیونکہ معصوم خطا نہیں کرتا۔ تو آئیے دیکھیے خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد، رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ رسول خدا نے کیا فرمایا آپ کے سامنے؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس طرح میری جو ہے وہ بالکل ماں کی جگہ ہے۔ اور خود کردار رسول کا، عمل رسول کا، کہ جب آتی ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، اپنی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں، اور حضرت فاطمہ کو ان القاب سے نوازا، اور وہ جو سب کچھ ہے، اور اس کے علاوہ پھر مولا کائنات کا بی بی کی شان میں، پھر حسنین کا اپنی والدہ کی شان میں، اور پھر اس طرح معصومین، یہاں تک کہ ہم جب آخری امام تک پہنچتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ میرا آخری امام جو حاضر ہے، ہم غائب ہیں، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے اپنی گناہوں، اپنی غلطیوں۔ آپ کو نہیں، خدا نخواستہ میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ میں دیکھ نہیں پاتا اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، خوب وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ رسول خدا کی بیٹی ہے، یعنی وہ کہ جس کے لیے کائنات انتظار کر رہی ہے، وہ جو انبیاء کا وارث ہے، وہ جس کے لیے پوری خلقت منتظر ہے کہ وہ یوسف زہرا کب ظہور کرے گا۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے رول ماڈل، میرے لیے اسوہ حسنہ رسول خدا کی بیٹی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا معرفت ہو۔ اس کے علاوہ تیسری چیز، اس شخص کا اپنا عمل، اس شخص کا اپنا کردار اس کی شخصیت کی پہچان کرتا ہے۔ بی بی کی شخصیت کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ بی بی کا انفاق کرنا، بی بی کا اثار کرنا، بی بی کا قربانی دینا، ہمسایوں کا خیال کرنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، بہترین بیٹی ہونا، بہترین زوجہ ہونا، بہترین ماں ہونا، یہ کسی چیز سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ دشمن اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ عزیزان محترم، خوب خدا بعض اوقات دشمن کے منہ سے حقانیت کو لے آتا ہے۔ جیسے منصور، جب چھٹے امام کا دور ہے، آپ جانتے ہیں کہ امام کو زہر دینے والا یہی خلیفہ، لیکن جب بیت کعبہ کی طرف پہنچا تو کیا نکلا کہ یہ جو امام ہے یہ قلوب کا امام ہے، یعنی ان کے اندر سے نکال گیا۔ اسی طرح کتنے بڑے بڑے علماء دوسرے فرقوں کے، دوسرے مذاہب کے، کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور کتابیں لکھتے رہے۔ مصر کا ایک عالم دین جو ہے وہ اپنی کتاب لکھتا ہے، اس کے اندر ساری خصوصیت کو حضرت سیدہ کی ایک جملہ کے کہتا ہے کہ سیدہ وہ ہیں جو رسول خدا کا آئینہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جو آئینہ ہے، یعنی بالکل جو رسول خدا تھے وہی ہے اپنے کردار میں،
اپنی گفتار میں، اپنی رفتار میں، یعنی جب چلتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ رسول چل رہے ہیں۔ خود ازواج پیغمبر کہتی ہیں کہ حضرت سیدہ حضرت فاطمہ بالکل ایسے بات کرتی تھیں جیسے رسول خدا بات کر رہے ہیں۔ خوب یہ اپنے والد کا آئینہ ہے، سب کچھ سمیٹا ہوا ہے اپنی ذات کے اندر۔ چند لوگ ہیں جو شبیہ پیغمبر ہیں، ایک حضرت علی اکبر ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے، ایک خود حضرت سیدہ ہیں اور خود کہتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد دوسرے کیا کہتے ہیں؟ دوسرے مجبور ہیں کہنے پر بی بی کی شان کے آگے۔ اب لوگوں کے اپنے نصیب ہیں عزیزان محترم۔ افسوس ہوتا ہے آج ایک بہت بڑے طبقے کے اوپر کہ رسول کی ایک ہی بیٹی ہے مگر اسے کس طرح بھلا دیا گیا ہے، صرف تعصب کی وجہ سے، صرف تاریخ کے چند ورقوں کو چھپانے کی وجہ سے، مگر حقانیت چھپانے سے نہیں چھپتی۔ حق تاریخ کی اوراقوں کو چیرتا ہوا آ جاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے آج دنیا میں فاطمیہ کا ہونا چند سال پہلے کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ ابھی ہم مجلس پڑھنے جاتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو تاریخ آگے ہے۔ میں نے کہا نہیں، ابھی اول بھی ہے اور دوم بھی ہے اور اس کے پورے درمیان میں مجلسیں ہیں۔ کہا یہ کب سے ہو گیا؟ کہا یہ آخری زمانے کی نشانی ہے۔ عظمت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ بلند سے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جتنا زمانہ ظہور کے قریب ہوتا جائے گا بی بی کی معرفت، بی بی کی شناخت بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا متوجہ ہو رہی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں عقل اور خرد سے کام لینے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ یہ بہت ذمہ داری ہے، یعنی ان محافل کو، ان مسجدوں کو بی بی کی شان بیان کریں، بی بی کی وہ خصوصیات بیان کریں۔ دیکھیں معصوم کا قول ہے، یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کمال میں پہنچانے کے لیے 3 صفتوں کی ضرورت ہے۔ اور کون سی صفت؟ کہا اس کے اندر جمال ہونا، یعنی اس کو خوبصورت ہونا۔ کہا اس کے کلام میں فصاحت ہونا، یعنی اس کا کلام زیبا ہونا، وہ اچھی بات کر سکتا ہو۔ کہا تیسری، کہا اس کے اندر عقل اور خرد ہونا۔ یہ 3 صفات، مگر کہا کہ یہ تینوں صفات ذاتی ہیں، یعنی جمال یعنی خدا نے دیا ہے، یعنی حضرت یوسف جمیل تھے، وہ کیسے تھے؟ اور خدا نے جمال دیا ہے۔ حضرت موسیٰ جب جانے لگے فرعون کے دربار میں، خدا سے کیا کہا؟ خدا میرے بھائی کو میرا وزیر بنا۔ کیوں بنا؟ کیونکہ وہ فصیح ہے، اس کی زبان بہترین ہے۔ خوب یہ کس نے دیا؟ خدا نے دیا ہے۔ عقل اور خرد ہونا خوب یہ خدا دیتا ہے۔ خوب یہ ذاتی ہیں چیزیں، آپ اس کو ذات سے جدا نہیں کر سکتے۔ اگر ایک کو سید ہے تو یہ سعادت اس کو پروردگار نے دی ہے، یہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے بہرحال وہ احترام کے لائق ہے کیونکہ یہ اسے عطا کی گئی ہے۔ لیکن کچھ خصوصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسب کی جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں تو ذاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں کیا ہیں؟ آپ گین کر سکتے ہیں، آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا رسول خدا کی بیٹی ہیں، آخری رسول کی بیٹی ہیں، ایک امام یعنی سارے ائمہ جو ہیں وہ ان 11 اماموں کی والدہ ہیں، پہلے امام کی زوجہ۔ خوب یہ آسان نہیں ہے، لیکن یہ سب عطا الہی ہے وہ۔ لیکن جو دوسری خصوصیات بی بی کے اندر ہیں وہ سب کسب کی جا سکتی ہیں۔ یعنی بی بی کی عبادت کیسی تھی؟ بی بی جو عبادت کر رہی ہیں، کیسی عبادت کر رہی ہیں کہ پاؤں میں ورم ہو جاتے ہیں، جیسے اپنے بابا ان کے عبادت کرتے تھے، پاؤں میں ورم ہو جاتے تھے۔ بی بی ایثار کر رہی ہیں، قربانی کر رہی ہیں۔ ایک دن آیا، دوسرے دن سائل، تیسرے دن سائل آیا، اور جان محترم کوئی بھی سائل در سے خالی ہاتھ نہیں گیا۔
اس زمانے میں کوئی نہیں گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج کے زمانے میں کیسے خالی جائے گا؟ اس زمانے میں جب ان کے ظاہری طور پر مادیت میں ان کا گھر بڑا چھوٹا سا ہے. سے امام خمینی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. کیا فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کوچہ بنی ہاشم کا یہ گھر چھوٹا اور مٹی کا گھر تھا، مگر اس گھر نے کائنات کو عظیم ہستیاں دی. کیا ہستیاں دی مولا کائنات دیا. حسن اور حسین دیے، زینب و کلثوم دی. آج پوری بشریت اسی گھر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو آج کہاں دین ہوتا، آج کہاں انسانیت ہوتی. آج سب کچھ جو ہے وہ اسی گھر کی وجہ سے ہے. بیوی کی عبادت، بیوی کا گھر کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ رویہ، اپنے بچوں کی تربیت، ہمسایوں کے ساتھ، اب یہ سب کیا ہے؟ اب یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. جانے محترم آج کی خاتون یا مرد سب کے لیے بیوی کی ذات رول ماڈل ہے. آج ہم اپنی عبادت کو بہتر کر سکتے ہیں. آج ہم خدا کی راہ میں انفاق کر سکتے ہیں، خدا کی راہ میں چیزیں دے سکتے ہیں. کیوں نہیں دیتے؟ آج ہم یہ چیزیں کسبی ہیں، یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں بہرحال ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. جانے محترم یہی وجہ ہے کہ ہم ایام فاطمیہ میں بیوی کی شخصیت کو بیان کریں کہ جسے چھپایا گیا، جسے تاریخ میں بچایا گیا. بیوی کے مصائب بھی مخفی ہیں. جانے محترم بیوی کے فضائل بھی مخفی ہیں. ہر چیز مخفی ہے. بیوی کی قبر بھی مخفی ہے. سب کچھ چھپا ہوا ہے. لیکن بہرحال جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور کیوں آیت اللہ میر باقری کا بہترین جملہ جو میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ جو بیوی نے اس وقت ولایت کے لیے قیام کیا، امامت کے لیے اپنا گھر چھوڑا اور مدینہ کے دروازوں کو کھٹکھٹایا، اور اس حالت کے اندر کہ خود زخمی ہوئی، خود جو ہے وہ دردوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، اور جو ہے وہ دربار میں گئیں اور نہ جانے کیا کیا یہ سب کیا. کہا نتیجہ اس وقت نہیں آنا تھا. بیوی بھی جانتی تھی، لیکن بیوی نے کام شروع کر دیا تھا. نتیجہ کب آئے گا اس قیام کا؟ نتیجہ وہ فرماتے ہیں آیت اللہ میر باقری کہ قرآن کی آیات سے میں تلقی یہ لیتا ہوں کہ وہ نتیجہ ظہور میں آئے گا. ظہور وہ خود کہتے ہیں کہ جو عصر ظہور ہے، یعنی آخری امام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ کہتے ہیں یہ جو ظہور ہے یہ تجلی حضرت زہرا ہے. جو ظہور ہوگا، بیوی کی تجلی ہوگی تو یہ سب ظاہر ہو جائے گا. یہ قیام جو بیوی نے اس وقت کیا تھا، اب پتہ چلے گا کہ حکومت اسلامی، اصل امامت، اصل ولایت معصوم کے ہاتھ میں آئے گی. عزیزان محترم اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کردار پیش کریں، ہم کچھ افکار پیش کریں. آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کاش ہم مدینہ میں ہوتے، خود جل جاتے، مگر دروازے کو جلنے نہ دیتے. یا لیتنی کنت معاہم، کاش ہم کربلا میں ہوتے، کٹ جاتے، مگر امام حسین کو تیر. خوب یہ باقاعدہ روایات ہیں، یہ کہنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ خوب انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن اب ہم نہیں ہیں وہاں. لیکن ابھی تو یوسف زہرا آنے والا ہے، ابھی تو یوسف زہرا منتظر ہے. تو ہم ابھی کیوں نہیں کرتے وہ کام کہ جو کرنے چاہیے؟ جانے محترم کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری مجالس، ہماری محافل، ہمارا گریا، ہماری عزاداری صرف اس لیے ہو کہ نہیں مجھے مجلس کرنی ہے، مجھے سال میں ایک مجلس کرنی ہے، مجھے خمسہ اچھا کرنا ہے، مجھے اچھے ریسائٹر کو بلانا ہے، میری نیاز اچھی ہونی چاہیے. کیا صرف یہ ہدف تو نہیں رہ گیا؟ یا خود میں اپنی ذات سے مخاطب کہ میرا مقصد کیا ہے؟ مجلس پڑھنی ہے، بس اچھی پڑھنی ہے، یہاں بھی پڑھنی ہے، وہاں بھی پڑھنی ہے، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا خدا نہ خواستہ میں راستے کو ہدف تو نہیں سمجھ بیٹھا؟ یہ ہدف نہیں ہے، یہ راستہ ہے. اصل ہدف ظہور ہے. اگر ہماری مجلس عزاداری اور ہماری اپنی ذات ظہور کی طرف جا رہی ہے تو ہر چیز احسن ہے. لیکن اگر نہیں جا رہی ہے جان محترم تو میں کسی خول میں تو نہیں ڈوب گیا، کہیں میرا نفس میرے لیے بت تو نہیں بن گیا. کتنے لوگ میری مجلس میں آئے،
کتنے لوگوں نے گریہ کیا، نیاز کیا تھی، کیسے تھی، یہ سب نفس شیطان. میں نے آپ کو کہا کہ ان کے مقابلے میں جو دشمن ہے وہ عدو مبین ہے، وہ سخت ترین اور آشکار ترین دشمن ہے. وہ پوری پلاننگ کرتا ہے، وہ ہدف کو موڑ دیتا ہے. انسان نیکی کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے لیکن کیا کرتا ہے کہ اس کو گڑھے ڈال دیتا ہے. مشہور واقعہ کہ شخص فجر کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکلا تو راستے میں ایک چاہ تھی، ایک نالا سا تھا، پاؤں پڑا، لباس خراب ہو گیا، واپس چلا. شیطان بڑا خوش ہوا، دیکھو میں نے نماز سے روک دیا، دیکھا وہ کپڑے بدل کر پھر آ گیا، پھر آگے گیا، پھر اس کو جو ہے وہ اسی جو ہے وہ نالے میں اس کا پاؤں پڑا، پھر اس کا لباس گندا ہو گیا، پھر وہ واپس گیا. شیطان پھر خوش ہوا کہ دیکھا میں نے پھر اس کو اس دفعہ اس کے مقصد سے دور کر. تیسری دفعہ پھر شیطان نے دیکھا پھر آ رہا ہے. پھر جب وہ پاؤں اس کا پڑنے لگا تو خود شیطان آگے آ گیا. کہا کہ نہیں ادھر کھڑا ہے، آگے سے چلے جاؤ. کہا کہ یہ نہ ہو کہ اب اگر یہ گیا تو خدا اس کے سارے گناہوں کو ہی معاف نہ کر دے. شیطان. لیکن اگر ہم استقامت دکھائیں، اگر ہم کھڑے رہیں، مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت کی طرف متوجہ رہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے. ہم کسی ایک دوسرے سے ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو بہت سالوں تک بات نہیں کرتے. اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے سے یوں پیش آیا، وہ میرے پیسے کھا گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ. ہم تو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. مگر وہ خدا ہمارے جیسا نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں جتنا بھی گناہگار شخص اگر آئے تو وہ اس کو اسی طرح لیتا ہے جیسے اس نے کہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. خدا نے کسی اور کے لیے محبت کا ذکر نہیں کیا اس طرح. میں توبہ کرتا ہوں. خاص طور پہ جوانوں کے لیے. آج جوان بہت سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، پریشان ہے کہ غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا. سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے، آج سوشل میڈیا جہاں فائدے بھی ہیں وہاں نقصانات بھی بہت زیادہ ہے. انسان ہے گناہ کی وادی میں ڈوب جاتا ہے. ایک تصویر، ایک کلک انسان کو بہت دور لے جاتا ہے، اس کی روح کو مسک کر دیتا ہے. پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کیسے ہوگا. خدا رحمان ہے، خدا کی بارگاہ میں جاؤ، استغفار کرو، ان ہستیوں کا واسطہ دو اس کی بارگاہ. وہ ان کے صدقے میں قبول کرنے والا ہے. انہی کے صدقے میں انہوں نے کس کس کو معاف کر دیا. جانے موت خوب ہم خدا نہ خواستہ جتنے بھی برے ہو جائیں، ہم نے اہل بیت کے دشمن تو نہیں خدا نہ خواستہ. بس یہی ایک محبت کافی ہے بچنے کے لیے. جانے محترم، ایک لمحہ جس کے دل میں یہ محبت ہے اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ مشہد کا ایک جج تھا اور اس کے خواب میں بی بی تشریف لائی اور کہا کہ کل فلانیہ جو مجرم ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی فائل کا نمبر یہ ہے، اس کو آزاد ہونا چاہیے. اٹھتا ہے، جا کر دیکھتا ہے، وہ فائل ڈھونڈتا ہے، دیکھتا ہے حکم جاری کیا ہوا ہے. اس کو بلاتا ہے مجرم کو، اس سے پوچھتا ہے. وہ اقرار جرم کرتا ہے. 2 بندوں کو اس نے قتل کیا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ اقرار جرم ہے، آرڈر بھی آیا ہوا ہے، پھر بی بی مجھ سے کیوں فرمایا کہ اس کو آزاد کرو. اس سے پوچھتا ہے ماجرا کیا ہوا جو تم نے قتل کیا. تو وہ بتانا شروع کر دے رہا ہے کہ ہم 3 دوست تھے، ہم اوباش ٹائپ کے، ہم ایک جا رہے تھے کہیں پر تو ہم نے دیکھا جگہ خلوت ہے، خالی ہے، ایک لڑکی آ رہی ہے. ہم نے اس کو گھیر لیا. ہم نے بولا کہ موقع ہے گناہ کرنے کا، زبردستی. اس نے بڑی چیخو پکار کی، اس نے بہت کچھ کہا کہ مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے اچھا موقع نہیں ملنے والا. پھر اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو میں سید زادی ہوں، مجھ پر رحم کرو. کہا جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میں اس لڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنے ان دوستوں سے کہا کہ دیکھو اب نہیں ہو سکتا یہ. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کریں گے اور یہ پھر موقع نہیں آئے گا. کہا کہ اگر کرو گے تو میری لاش پہ سے گزر کے جاؤ گے. کہا بس آپس میں
ہماری درگیری ہو گئی اور میں نے ان دونوں کو قتل کر دیا، اور پھر میں اس سید زادی کو اس کے گھر چھوڑ کر آیا اور اپنے آپ کو میں نے پولیس کے حوالے کر دیا، اور رو رہا ہے۔ اس نے یہ ماجرا سنا، سب لکھا، اور جا کر بڑے جج کو، بڑے قاضی کو جا کر بتایا، اور اسی دن اس کو آزاد کر دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھیں عظمت سیدہ؟ جو ان کی ذریت، ان کی اولاد کو بھی اگر ذرا سا آرام دیتا ہے، بی بی اس کو اس دنیا میں بھی نجات دیتی ہے، بی بی اسے آخرت میں بھی نجات دی۔ ہم کم ہیں، ہماری کوتاہیاں ہم سمجھ نہیں پائے، لیکن ہم آج دیکھیں معاشرہ کہاں چلا گیا ہے۔ آج انسان باہر بہت اچھا ہے، لیکن انسان اپنے گھروں میں اچھا نہیں۔ بہرحال اگر ہم سب سید نہیں بھی ہیں تو ہماری گھر میں ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری زوجہ کنیز فاطمہ تو ہے۔ آج ہمارا ان سے رویہ کیسا ہے؟ آج ہمارا اخلاق ان کے ساتھ کیسا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان صرف یہی ایک چیز سوچ لے کہ وہ کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہا ہے، اللہ اکبر، انسان بدل سکتا ہے، معاشرہ بدل سکتا ہے، ماحول بدل سکتا ہے، سب۔ اور وہ خاتون بہن، آج کی بیٹی، آج کی یہ جوان بچیاں اگر یہ سمجھ لیں کہ وہ کنیز زہرا سلام اللہ علیہ تو کبھی گناہ نہیں کرے گی، کبھی خلوت میں نام محرم سے گفتگو نہیں کرے گی، کبھی اپنے حجاب کو خراب نہیں ہونے دیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ دیکھ رہی ہے۔ روز قیامت میں کس طرح ان کے سامنے حاضر ہوں گے اگر ہم نے یہ چیزوں کو انجام نہیں دیا۔ شرمندگی اپنی طرف ہے۔ عزیزان محترم، ایک اہل سنت کا عالم دین کہتا ہے کہ بیوی کی شان یہ ہے کہ گو کہ وہ بیٹی ہے رسول کی، مگر رسالت میں رسول کی ماں کی طرح، یعنی اس رسالت کو رسول خدا کے بعد اس طرح کنٹینیو کیا کہ اسے رکنے نہیں دیا، اپنا پورا گھر قربان کر دیا رسالت کے لیے۔ عزیزان محترم، آج ہم سے بھی یہی سوال ہے کہ آج جب ہم اس گھرانے کی بات کرتے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ کا نزول ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں رسول خدا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ آج ہمارا گھر اس گھر سے کیا لے رہا ہے کہ آج ہم اپنی بچیوں کی پرورش بیوی کی سیرت پہ کر رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے گھروں کی شادیاں بیوی کی سیرت کے مطابق ہیں، یا نہیں صرف ایک حدیث کے ساتھ پڑھ لی جاتی ہے اور اس کے بعد سب کچھ اور ہوتا ہے؟ تو پھر کس طرح ان کے سامنے حاضر ہوں گے؟ پھر کس طرح ہمارے گھروں میں اس بیوی کے آخری فرزند کی قربانی دینے کے لیے یہ اولادیں پیدا ہوں گی؟ کیسے ہوگا؟ جیسا بذر ڈالا جاتا ہے، جیسا بیج ڈالا جاتا ہے، درخت ویسا ہی نکلتا ہے۔ اگر زندگی کی شروعات حرام سے ہے تو آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ بچے کھڑے ہو کر مستحبات ادا کریں گے؟ اللہ نہیں۔ بہت بڑے عالم دین ہے آیت اللہ شالچی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ان کو، میں نے دیکھا کہ قصر ہے، بڑا محل ہے عالم برزخ میں، بڑا جاہ و جلال ہے، حشم خشم لوگ کام کرنے والے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، کیا خدا نے آپ کو یہ سب کچھ عطا کیا۔ مگر میں نے دیکھا کہ اس محل میں چند ایسے شمعیں لگی ہوئی ہیں کہ جو خاموش ہیں، یعنی بجھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو چراغ ہیں، یہ چراغ اگر روشن ہوتے تو یہ بڑا خوبصورت لگتے، ان کو کیوں نہیں روشن کر رہے؟ کہا کہ یہ چراغ اس عالم میں روشن کرنے تھے۔ کہا کیا؟ کہا کبھی کبھی میں مستحبات اور نوافل چھوڑ دیتا تھا، یہ وہ چراغ ہیں جو اسی عالم میں روشن کرتا تو آج جل رہے ہوتے۔
اور ہم واجبات ادا نہیں کر پا رہے، مستحبات کہاں لگا۔ آیت اللہ شالچی فرماتے ہیں کہ میں رات کم المقدسہ میں باہر نکلا، گرمیوں کی راتیں تھیں، حرم کا دروازہ بند تھا، باہر میں نے دیکھا دروازے پر آیت اللہ جواد ملکی تبریزی ٹہل رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھا انہوں نے، فجر سے ابھی تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا، مجھ سے پوچھا کہ کب بیدار ہوتے ہو فجر کی نماز سے پہلے؟ کہا آدھا گھنٹہ۔ کہا آدھا گھنٹہ کم ہے، گرمیوں میں تمہیں 2 گھنٹے پہلے اٹھنا چاہیے۔ بہرحال عالم دین تھے۔ کہا سردیوں میں 4 گھنٹے پہلے اٹھو۔ کہا آغا والدین منع کرتے ہیں کہ اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو ضعف بدن پیدا ہو جائے۔ کہا وہ جو مقامات ہیں ان کے لیے زحمت کرنی پڑتی ہے۔ گو کہ ہم شاید اس طرح چیزوں کو انجام نہ دیں، لیکن تھوڑی دیر پہلے تو اٹھ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے سحر میں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں سجدے میں، وہ پورا دن سجدے میں پڑے رہیں حاصل نہیں ہوتی۔ ہر ایک وقت کی ایک اپنی کیفیت ہے، ہر ایک چیز اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ بی بی سیدہ خدا کی بارگاہ میں ایسے عبادت کرتی ہیں، ایسے بدن میں لرزہ ہے، خدا ملائکہ پر افتخار کرتا ہے، دیکھو میری کنیز کس طرح میری عبادت میں کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، خدا افتخار کر رہا ہے۔ معززان موت، اب ہم متصل ہوں ان ایام میں بی بی سے اور توسل کریں کہ ہم عطا کریں۔ گرفتار ہیں عزیزان محترم۔ میں خود بغیر بی بی کے توسل کی مجلس میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب بھی مجالس کے لیے جاتا ہوں، آتا ہوں، پڑھنا ہو، بی بی کی بارگاہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہے کہ جو مدینہ چھوڑ دیتی ہے اپنے بیٹے کے غم میں۔ ہم تو تھک جاتے ہیں، ایک مجلس دوسری مجلس، یہ تو پورا سال جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں پہنچی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں آزاد ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ بی بی میری خواب میں آئی اور کہا کہ ہم تمہاری کوئی مجلس قبول نہیں سوائے اس مجلس کے جو تم نے بچوں میں یا سیدہ، مگر ہمیں تم سے گلہ ہے، تم اس مجلس میں چائے پیے بغیر چلے گئے۔ عالم دین کہتے ہیں کہ مجھے بچوں نے کہا مجلس، میرے پاس وقت نہیں تھا، بہرحال میں نے کہا چلو بچے ہیں چلا جاتا، بیٹھا، مجھے اور مجلس میں جانا تھا، بچے بیٹھے، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، میں نے مجلس پڑھی، بعد میں بچے چائے لے آئے، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے دیکھا چائے کی رنگت بھی ایسی ہے، میں نے چائے گرا دی۔ اللہ، بی بی خواب میں آ کے مجھے کہتی ہیں ہمیں تم سے گلہ ہے، تم نے وہ چائے نہیں پی، وہ چائے ہم نے خود بنائی تھی۔ ہاں زیادہ کسی کی مجلس، کسی کی آزاری کو چھوٹا نہ سمجھو۔ کبھی کبھی ضروری بھی ہے ایسی جگہوں پہ جانا، ہمیں نہیں پتا پورے سال میں کون سی مجلس ان کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ نہ جانے کس چھوٹی سی چیز کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ہاں آزاداران محترم، کس کا خلوص کیا ہو، کس کی نیت کیا ہو، کوئی نہ جانے کیا چاہتا ہو۔ آقا کاشانی کا مشہور واقعہ محرم کا، کہ محرم کی مجالس پڑھا کرتے تھے، وقت بالکل نہیں تھا، ایک بوڑھی خاتون آئیں اور شیخ سے کہا شیخ میرے گھر مجلس پڑھو گے۔ اب میں نے کہا کہ میں اس بوڑھی خاتون کو منع کروں تو اچھا نہیں ہے، میں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس جو وقت ہے وہ صرف دوپہر کا ہے، تو میں نے مجھے یقین کہ یہ دوپہر کو مجھے منع کر دے گی،
تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم دوپہری کو میرے گھر آ جاؤ۔ پہلی محرم سے شروع ہوا، پڑھتا گیا، جاتا تھا، بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوتی تھی تھوڑی سی، میں مجلس پڑھتا تھا، مصائب تھوڑے سے پڑھتا تھا، آ جاتا۔ روز عاشورہ میرا دستور یہ تھا کہ میں ساری مجلسیں ظہر سے پہلے پڑھتا تھا اور اس کے بعد اپنے باقی کام اور عاشورہ کے اعمال کو انجام دیتا تھا۔ میں اس بوڑھی خاتون کو بتانا بھول گیا کہ میں صبح مجلس پڑھتا ہوں، میرے بھی ذہن سے نکل گیا۔ میں مجلس سے پڑھ کر ظہر سے تھوڑی دیر پہلے پہنچا تو میں نے کہا تھوڑا استراحت کر لوں۔ جیسے ہی میں تھوڑا ابھی لیٹا ہی تھا، میرے خواب میں بی بی سیدہ تشریف لائے۔ کہا شیخ وہ بوڑھیا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہا اچانک میری آنکھ کھلی، گرمیوں کے دن تھے، کاشان تھا، میں نے جلدی سے لباس پہنا، دوڑتا ہوا چلا۔ میں نے دیکھا وہ بوڑھی گلی کے کونے پر کھڑی، کبھی دیکھتی ہے، کبھی اندر چلی جاتی ہے، کبھی دیکھتی ہے۔ میں نے اس نے کہا مجھے دیکھ جا رہا ہوں، اسے چلے جا رہی ہے، کیوں نہیں جا رہی؟ جیسے ہی میں اس کی گلی کے کونے پر پہنچا، وہ بوڑھی مجھے کہتی ہے شیخ تم کہاں تھے؟ خود سیدہ مجلس میں آئی ہوئی ہے۔ یا امام زمان معاف کریں ہمیں، ہم آپ کی عزت کے مصائب پڑھتے ہیں، یقیناً سخت ہے ہمارے لیے پڑھنا، لیکن عزاداران محترم کچھ تماچے ایسے ہیں تاریخ بشریت میں کہ جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں خوب یہ تماچے ایسے تھے جو نہ صرف تاریخ پہ رقم ہوئے، آج تک ہمارے دلوں کو چھلنی کی۔ وہ ایک ننھی سی بچی جو کربلا میں ہے، یتیم ہونے کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا گیا بلکہ اسے تماچوں سے جواب دیا۔ ہاں عزاداران محترم، مقاتل میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت مسلم کے جو 2 بچے تھے نا، انہوں نے بھی جب پانی مانگا ہے نا تو اس لائن نے ان کو بھی تماچے مارے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں۔ استاد فاطمی یہاں خود سید ہے، کہتی میرے لیے بڑا سخت ہے اپنی عزت کے مصائب پڑھنا۔ ہاں عزاداران محترم، مگر کوچہ بنی ہاشم کا ایک مقام ایسا ہے، یہ تو مٹ گئے نشاں عزاداران محترم، ورنہ ہم نے ان جگہوں پر ہی ٹکرے مار کر اپنے آپ کو ختم کر دینا تھا۔ مدینہ کی شکل بدل گئی، ورنہ تو ہم انہی کوچوں میں اپنے آپ کو جلا دیتے۔ ہاں کیسے تحمل کرتے کہ آپ اس مقام پہ سے گزرتے کہ جہاں آپ یہ دیکھتے کہ گلی بڑی تنگ ہے۔ میرا دوسرا امام کہتا ہے کہ میں جب بھی گزرتا تھا وہ منظر میرے آنکھوں سے نہیں جاتا کہ جب میں اپنی ماں کے ساتھ آ رہا ہوں اور اس لعین نے جو گستاخی کی ہے، وہ کوچہ اتنا تنگ تھا کہ میری ماں دیوار سے ٹکرا کر گئی۔ ہاں داداران محترم، سیدہ کی عظمت کو سلام ہے جس نے اپنے دردوں کو چھپا کر رکھا، جس نے اپنے زخموں کو چھپا کر رکھا۔ نہ جانے کس طرح، ارے مرد کے لیے کتنا سخت ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کے ساتھ یہ اثر کیا جائے۔ یہ امام جانتے ہیں عزاداران محترم کہ بی بی اپنے آپ کو چھپائے رکھا اتنے دن، لیکن جب میرے مولا غسل دے رہے ہیں اس وقت پتہ چلا کہ چہرہ بھی قبود ہے، پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں زخموں کے نشان ہیں۔ ارے نہ جانے کس طرح بھی ان سارے زخموں کو لے کر اتنے دن تک اپنے بچوں کو بھی لے کر چلتی رہی ہوں گی کہ یہی کہتی ہیں نا مدینہ کی یہ خواتین کہ ہم جب بھی بی بی کی عیادت کو آتے تھے، جب بھی ان کو دیکھتے تھے
تھے تو وہ کل سے ہمیں زیادہ کمزور لگتی تھی، ان کا بدن جو ہے وہ ہمیں کل سے زیادہ نحیف لگتا تھا، بدن ٹوٹا ہوا ہے۔ ہاں آزادار، مگر ان حالات پر بھی بی بی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ ہے یا مجھے درد ہے، کہا مجھے اپنے بابا کے جانے کا غم اور علی کی ولایت کے غضب ہونے کا غم کھا گیا۔ میں کہوں گا یا سیدہ، جب مولا کو گلی رسے میں جو ہے وہ گلے میں ڈال کر گلیوں سے لے جایا گیا، مسجد مدینہ پہنچایا گیا، آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا خدا کی بارگاہ میں، مسجد مدینہ کے ستون بلند ہونا شروع ہوئے۔ امام علی نے کہا سلمان جاؤ سیدہ سے کہو کہ بد دعا نہ کرے، چھوڑ دے۔ کہا جب تک میں نہیں جاؤں گی میں یہیں بیٹھی ہوں۔ میں کہوں گا یا سیدہ، یقیناً آپ کی مصیبت بلند ہے، آپ کے مصائب بلند ہیں، مگر آپ اپنے امام کو لے کر گئی ہیں۔ لا یوم غاب عبد اللہ، ارے آپ کی بیٹی چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہو کر یہ دیکھتی رہی ہے کہ سمر جالس علی صدر، سمر سینے پر بیٹھا ہے اور آپ کی ماں کی نشانی قربان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں حاضرین مجلس ان کے دوست، ان کے احباب، ان کے رشتہ دار، ہمسائے منظور نظر، پروردگار تجھے سیدہ کے زخموں کا واسطہ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو اپنی کامیابی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیاب عطا فرما، علماء کرام مراجع کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ اسی طرح مجلس عزاداری کو جاری اور ساری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں مقصد امام حسین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کو پروردگار ہم سے راضی فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، ماتنا حسین۔